الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، جو مجھ سے مانگنے سے آراز کرتے ہیں وہ جلدی ذلیل و رسوا ہو کے جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید۔ میری امت میں بگاڑ کے وقت جو شخص میری سنتوں کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو یہ ناچیز ایک مرتبہ پھر اپنے پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ احسان مند اور شکر گزار ہے کہ اس پروردگار عالم نے ایک مرتبہ پھر مجھ ناچیز کو بیان کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ میری جانب سے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو سلام قبول ہو۔ ابھی اس ناچیز نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی اور پھر حدیث مبارکہ پڑھی اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج کی رات یعنی شب برات جو ہے یہ انسان کی زندگی کے اندر بہت اہم ترین دن ہے اور رات ہے۔ تو ہمیں اس اہم رات کے اندر جو ہے ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ جو ہمارے لیے آخرت میں بھی کارآمد ہوں اور ہماری دنیا بھی بن جائے۔ اور اپنے اس قیمتی وقت کو ہمیں کسی بھی فالتو چیزوں میں گزارنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ انسان دنیا میں اتنا محو ہو چکا ہے کہ اس کو یہی نہیں پتہ کہ آج کا دن ہے کیا اور شب برات ہے کیا۔ شب برات سے مراد ہے، برات کے لفظی معنی ہے خلاصی، یعنی نجات پانا۔ اب کس چیز سے خلاصی؟ یعنی خلاصی سے مراد یہ ہے کہ آج کے دن بندہ جسے یہ رات حاصل ہو گئی اور وہ اس رات کو پائے اور پانے کے بعد وہ توبہ کے ذریعے، ندامت کے ذریعے اللہ کو اپنے منانے کی کوشش کرے اور اللہ کو اپنے منا کر اپنے آپ کو جہنم سے خلاصی دلانے کی پوری کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ سے کامل طریقے سے امید لگاتے ہوئے کہ اے اللہ آج کے دن تو ہمیں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما کر جہنم سے خلاصی نصیب فرما دے۔ چنانچہ بہت سارے مشائخ اکرام، بزرگان دین، علماء اکرام اور کیا کہتے ہیں مفسرین، محدثین، انہوں نے مختلف بیانات کیے ہیں۔ میں تو خیر ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں ہوں اور میں تو ایک طالب علم ہوں، لیکن چند باتیں ضروری بتانا ضرور سمجھوں گا کہ یہ باتیں ضرور بتانی چاہیے کہ آج کی رات کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ اس رات کے اندر حدیث مبارکہ کے اندر عبادت کرنے کا بارے میں تو حدیث مبارکہ موجود ہیں اور اس پر اکثر لوگ جو ہیں اس پر ان کا اجماع بھی ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اس رات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، وہ ان کا معاملہ ہے، وہ جانے اور اللہ جانے۔ لیکن عبادت جو ہے وہ تو انسان کسی وقت بھی کرے، لیکن یہ خاص رات جسے شب برات کہا گیا ہے، اور یعنی 14 شعبان اور 15 شعبان، یعنی 14 شعبان بعد نماز مغرب سے لے کر یعنی 15 شعبان، تو یہ وہ رات ہے کہ 14 شعبان والے دن جس وقت مغرب کی اذان ہوتی ہے تو آپ محسوس کریے کہ بالکل جو ہے ایک آب و ہوا کے اندر ایک عجیب سی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، اور جو لوگ دین سے وابستہ ہیں ان کو باقاعدہ یہ بات محسوس ہوتی ہے اور وہ لوگ اس بات کا اقرار بھی کرتے کہ ہاں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ تبدیلی سی پیدا ہوئی ہے، کیونکہ یہ ایمان کی علامت ہے، اور جو لوگ دین سے جڑے ہوئے ہیں یہ چیزیں ان کو محسوس ہوتی ہیں۔ تو باقاعدہ
یعنی آج کے دن بعد نماز مغرب کے بعد انسان کا جو ہے وہاں پر جو ہے حساب کتاب ہو رہا ہوتا ہے، اور فرشتے بعض ہمارے علماء اکرام نے کتابوں میں لکھا ہے، فقہاء اکرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ بالکل جس طرح سے ہم دنیا کے اندر عمل کر رہے ہوتے ہیں، ایک ایک چیز کا حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح یعنی آخرت میں اللہ کے وہاں جو آج کی رات کی جو اہمیت ہے، وہاں پر فرشتے بالکل اسی طرح سے مصروف ہوتے ہیں کہ وہ ایک ایک شخص کا نامہ اعمال اور ایک ایک شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے معلومات کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تیرا فلاں بندہ ہے، تیرا فلاں بندی ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ وہاں سے حکم جاری فرما رہے ہوتے ہیں کہ اس سال کتنے لوگوں کا انتقال ہوگا، اس سال کتنے بچے اس دنیا میں پیدا ہوں گے، اس سال کتنے لوگوں کی شادیاں ہوں گی، اور اس سال جو ہے نا کتنے کیا کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ حادثات ہوں گے، اس سال کس شخص کا کتنا رزق ہوگا، اس سال کس کی زندگی جو ہے وہ خوش و خرم رہے گی اور اچھی طریقے سے گزرے گی، اس سال کس کے ساتھ کتنے مصائب و پریشانیاں آئیں گی۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آج کے دن فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی کوئی مارکیٹ کے اندر ٹائم گزار رہا ہے، کوئی فالتو باتوں میں ٹائم گزار رہا ہے، اور شیطان نے جو ہے ہمارے ساتھ ایک چیز اور لگا دی ہے، وہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہوتی جا رہی ہے کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ بیچاری بجائے عبادت کا اہتمام کرنے کے وہ مختلف یوزلیس ایکٹیویٹیز میں پڑ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر سسرال کے اندر یا شوہر کی طرف سے حکم ہے کہ بھئی آج شب رات کا دن ہے تو اس دن آپ اچھے اچھے کھانے بنا لیجئے، حلوہ بنا لیجئے، منع نہیں ہے، لیکن شوہر کو بھی چاہیے، سسرال والوں کو بھی چاہیے کہ شوہر کو چاہیے کہ اپنے بیوی کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھے، اور آج ہی کی رات نہیں ساری زندگی نرمی کا معاملہ رکھے، اور سسرال والوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بہو کے اوپر کسی قسم کا برڈن نہ ڈالیں۔ آج کی رات شوہر کو بیوی کے لیے، بیوی کو شوہر کے لیے، سسرال والوں کو بہو کے لیے، بہو کو سسرال والوں کے لیے، سب کو ایک دوسرے کے ساتھ نرمی حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے، اور یہ معاملہ صرف آج ہی نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو اپنی زندگی میں اپنا لینا چاہیے، اور آج کی جو رات ہے اس سے پوری طرح سے مستفید ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، کس قدر جاں فشاں آج کی رات ہے۔ تو میری تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آج کی رات اہتمام کریں، اور کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو سچے دل کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دیں، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اور جو ماضی میں گناہ ہو چکے ہیں ان پر نادم ہو کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں سچے دل کے ساتھ، کہ کیونکہ فرشتے آپ کے لکھ رہے ہیں، اور آج کی رات حساب کتاب بھی ہو رہا ہے، تو مجھے بھی نہیں معلوم، کسی کو بھی یہ بات نہیں معلوم کہ آج کی رات ہمارے لیے کیا فیصلہ ہوگا۔ اگلا سال کی 14 شعبان ہمارے نصیب میں ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب کسی کی موت کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک ساتھ بھی ادھر نہیں ہو سکتی اور ایک ساتھ ادھر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ دنیا کی اتنی بڑی سچائی ہے کہ اس سے کوئی شخص انکار کرنے والا نہیں ملے گا کہ جب کسی شخص کا موت کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک لمحہ بھی ادھر نہیں ہو سکتا اور ایک لمحہ ادھر نہیں ہو سکتا، نہ کوئی اس کا گھر والا، اس کے بیوی بچے، اس کے ماں باپ، اس کا مال، ہرگز کوئی بھی چیز اس کو بچا نہیں سکے گی۔ تو جب ہمیں پتہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، جو دنیا میں پیدا ہوا ہے ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو آج کی رات کے حوالے سے جو ہے کوئی خاص عبادت کا حدیث کے اندر کہیں کوئی روایت ایسی نہیں ملتی کہ یعنی کوئی خاص عبادت مخصوص کی گئی ہو۔ اسی لیے فقہاء اکرام، مشائخ اکرام، علماء اکرام اور بزرگان دین نے اپنے اپنے طور پر چند چیزیں جو ہیں وہ بتائی ہیں
اور ان پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی عبادت کرنی ہے آج کی رات، اور فالتو چیزوں سے بچنا ہے، اور آج کی رات اللہ تعالیٰ سے اس بات کے لیے منوانا ہے اللہ پاک کو، اور عاجزی انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، تاکہ اللہ پاک ہمارے حالوں پر رحم فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں خلاصی دے دے، جہنم سے ابدی طور پر نجات عطا فرما دے۔ اور ایک سب سے اہم بات جو مجھے بتانی ہے وہ یہ ہے کہ آج کی رات یعنی مغرب سے پہلے پہلے ہمارے پاس ٹائم ہے، ہمیں اس میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم سے کوئی حقوق العباد کے معاملے ہو گئے ہیں، ہم سے کوئی ناراض ہے یا ہم کسی سے ناراض ہیں، تو اللہ کے خاطر ہمیں ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی آج کی رات بھی جو ہے مغفرت نہیں ہوتی، صحیح ہے؟ جیسے والدین سے نافرمانی کرنے والی اولاد، صحیح ہے؟ اور بھی بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں جن کے ذمے حقوق العباد کے معاملے ہیں، تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا یا بندی معاف نہیں کرے گی تو اس شخص کی مغفرت کیسے ہوگی؟ تو اسی لیے آج کے دن جو ہے اس بات کا عہد کر لیں کہ اگر ہمارے ذمے کسی کے حقوق العباد ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں کو دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں کہ یا اللہ میرے میرے حقوق جن لوگوں پر بھی نکلتے ہیں، محض تیری رضا کی خاطر میں ان سب کو معاف کرتا ہوں، چاہے وہ دوست ہوں، خاندان کے لوگ ہوں، چاہے وہ میاں بیوی ہوں، چاہے وہ عزیز و اقارب رشتہ دار ہوں، ان سب کو اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیں اور خود بھی معافی مانگ لیں۔ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو تنگ کیا ہے، پریشان کیا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی کی ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے، تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ دنیا میں معافی مانگنا بہت آسان ہے، اس سے پہلے کہ موت آئے اور ہم یہاں سے چلے جائیں اور ہمارے ذمے حقوق العباد کے معاملے رہ جائیں، تو اس سے بہتر ہے دو جملے آدمی بول دے، ٹھیک ہے؟ اور اگر نہیں بول سکتا تو آج کل تو میڈیا کا زمانہ ہے، میڈیا کے زمانے کے اندر آدمی وائس ریکارڈنگ کر کے کسی گروپ کے اندر ڈال دے، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو بھیج دے کہ بھائی میں آپ تمام لوگوں سے، میرے خاندان میں، میرے بہن بھائیوں میں، میرے عزیزوں میں، دوستوں میں جو بھی لوگ ہیں، میری ذات سے اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے یا کسی قسم کا لینا دینا ہے یا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو اس سب کے لیے میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں اور یا معافی چاہتی ہوں، اللہ کے واسطے مجھے معاف فرما دیں، اور یہ بھی کہہ دیں کہ میں بھی سب کو معاف کرتی ہوں یا معاف کرتا ہوں۔ اور پھر یہ تمام چیزوں سے پاک ہونے کے بعد، حقوق العباد کے معاملوں سے پاک ہونے کے بعد اور تمام جو معاملات ہیں ان سے پاک ہونے کے بعد، پھر جو ہے پاک و صاف ہو کر اللہ کی عبادت کا اہتمام کیجیے۔ اور جو لوگ قبرستان جانا چاہتے ہیں جائیں قبرستان، لیکن اس کو عادت نہ بنائیں، کبھی قبرستان جائیں بھی کبھی نہ بھی جائیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ لازم و ملزوم نہیں ہے کہ شبرات کے دن جو ہے آدمی پورے سال تو اپنے والدین کی قبر پہ جاتے ہی نہیں ہے، ہم لوگ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو شب برات والے دن کیونکہ قبرستانوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک گہما گہما کا عالم ہوتا ہے، اور کیا کہتے ہیں وہاں پر کیا کہتے ہیں موم بتیاں جلائی جاتی ہیں، قبرستان کو چراغاں کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ وہاں پر مرد عورت سبھی قبرستان میں جا رہے ہوتے ہیں، تو محرم اور نامحرم کے بہت معاملے ہوتے ہیں، تو اس چیزوں سے اجتناب بھی کرنا چاہیے، اور اس کو آدمی ہرگز اپنے اوپر لازم و ملزوم نہ سمجھے، اور اگر جانا ہے تو پھر کوئی ایسا ٹائم متعین کر لے، صحیح ہے، کہ اس ٹائم پہ وہ چلا جائے، مغرب کی نماز پڑھتے ہی چلا جائے، ٹھیک ہے؟ یا مغرب کے بعد نہ صحیح تو اپنا کیا کہتے ہیں یعنی تہجد کی نماز سے پہلے چلا جائے، فجر کی نماز سے پہلے چلا جائے، اور جانے کے بعد وہاں پر اہل قبرستان کے لیے اور کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات جن اور انس کے لیے ایصال ثواب کرے اور ان کی مغفرت کی بھی دعا طلب کرے۔
اور جہاں تک ہو سکے آدمی اپنی زندگی سے بدعات کو نکالنے کی کوشش کرے۔ کل بدعت ضلالہ، ہر وہ چیز جو دین میں نئی ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے، اور بدعت جو ہے وہ سراپا گمراہی کا نام ہے، کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب کوئی بھی ایسی بات کوئی شخص اگر دین میں لے کر آتا ہے جو حقیقت میں دین میں نہ ہو، وہ بات مردود ہے۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فہو رد، جو شخص دین میں کوئی ایسی بات نکالے جو حقیقت میں دین میں نہ ہو، وہ بات مردود ہے، یعنی رد کر دی جاتی ہے ایسی بات۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے جس میں ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ مخلوق کے ایسے حکم کی تابعداری جائز نہیں جس سے خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ تو چاہے ہماری بیٹی ہو، بہو ہو، یا کوئی ہماری بہن ہو یا شوہر ہو، تو دونوں ایک دوسرے کو کوئی ایسا کام کرنے کے لیے نہ کہیں جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو۔ دونوں کوشش یہ کریں کہ محبت کے ساتھ، میاں بیوی ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، تو سب ایک دوسرے کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں اور اپنے گلے شکووں کو ختم کریں، تاکہ ہم کسی پر رحم کریں گے تو اللہ پاک بھی ہم پر ضرور رحم فرمائے گا۔ اور حقوق العباد کے معاملے جو ہیں یہ تب تک معاف نہیں ہوتے جب تک بندہ یا بندی معاف نہ کر دے، یعنی جس کا حقوق ہمارے ذمے ہے، جب تک ہم اس سے معافی نہیں مانگ لیں گے اور وہ ہمیں معاف نہیں کر دے گا، اس وقت تک حقوق العباد کا معاملہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو آج کی رات بڑی اہمیت کی رات ہے۔ اس رات کے ہم نے پوری طرح سے اس رات سے مستفید ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگنی ہے، اور دعائیں مانگنی ہے اپنے لیے بھی، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی، اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی، اپنے محلے کے لوگوں کے لیے بھی، اپنے ملنے والوں کے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے بھی، سب کے لیے دعا مانگنی، کل مومنین مومنات مسلمین مسلمان جن اور انس کے لیے دعا مانگنی۔ اب یہ رہا سوال کہ آج کی رات کے لیے کوئی مخصوص عبادت جو ہے وہ نہیں بتائی گئی ہے، تو اس وجہ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ویسے تو جو چاہے آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرے، درود شریف پڑھے، کثرت سے استغفار پڑھے، صلاۃ التسبیح کی نماز کا اہتمام کرے۔ یہ بہت زبردست دعا ہے، نماز صلاۃ التسبیح کی، جو ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی تھی۔ اور جو بھی اعمال کر سکتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ کرے، لیکن مشائخ اکرام کا جو طریقہ کار رہا ہے وہ بھی بہت مجرب ہے، اور اس سے بہت سارے لوگوں کو بہت فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ تو اکثر مشائخ اکرام کا یہ معمول رہا ہے کہ بعد نماز مغرب وہ جو ہیں 3 مرتبہ، یعنی جو ہے اپنے گھروں کے اندر یا مساجد کے اندر بعد نماز مغرب جو ہے 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور پہلی مرتبہ جو سورہ یاسین پڑھتے ہیں وہ اپنے گناہوں سے معافی کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ دوسری مرتبہ جو سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے وہ اپنی عمر میں درازی کے لیے اور بیماریوں سے نجات کے لیے اور عافیت کے ساتھ صحت و تندرستی والی زندگی گزارنے کے لیے اور لمبی عمر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اس لیے دوسری دفعہ سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے۔ اور تیسری مرتبہ جو سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے وہ رزق میں فراوانی کے لیے پڑھی جاتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے نیت کرتے ہوئے آدمی یہ کہتا ہے کہ یا اللہ وسیع تر رزق حلال اور طیب ہمیں عطا فرما، جب تک ہم زندہ رہیں یا اللہ ہمیں وسیع تر رزق حلال اور طیب عطا فرما، اور اس کی تندرستی کو ہم سے دور فرما دے، اور وسیع تر رزق حلال اور طیب ہم سب کو عطا فرما۔ تو یہ 3 نیتوں کے ساتھ، یہ 3 نیتیں ایک ہی مرتبہ میں بھی کر سکتے ہیں،
اور الگ الگ کر کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اور اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں، اگر کہیں پر پروگرام میں یا خود لوگ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر چلے جاتے ہیں تو کوئی منع بھی نہیں ہے، کسی مسجد میں اگر کوئی پروگرام ہو رہا ہے تو وہاں چلے جائیں، ورنہ کم سے کم اپنے گھر میں ضرور اہتمام کریں کہ ایک مرتبہ خود یاسین شریف پڑھیں، ایک مرتبہ اپنے بچے سے یاسین شریف پڑھوائیں، اور ایک مرتبہ اگر کسی کی بچی ہے تو اس سے بھی یاسین شریف پڑھائیں، یعنی گویا 3 مرتبہ سورہ یاسین اس نیت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اس طرح پڑھنے کے بہت فیض و برکات ہیں، اور مشائخ اکرام کا اس پر عمل بھی رہا ہے، اور یہ ایک مجرب طریقہ جو ہے مشائخ اکرام نے اور بزرگان دین نے جو ہے یہ طریقہ کار بتایا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جو جس کو جس طرح آسانی ہو اس طرح سے کر لے، لیکن یہ سورہ یاسین پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے اس پر مجھ ناچیز کا بھی عمل رہا ہے اور رہتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ اور بھی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن سورہ یاسین مجھ ناچیز نے اپنے بزرگوں کو، مشائخ اکرام کو اور بہت سارے علماء اکرام کو اور مفتی حضرات کو اس کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ بعد نماز مغرب، یعنی جلدی سے روزہ کھولنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد خاموشی سے بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے، اور وہ 3 لوگ پڑھتے ہیں، 3 علیحدہ علیحدہ، چاہے وہ گھر میں والد ہو، والدہ ہوں، یا گھر کا بچے ہوں، بس 3 مرتبہ سورہ یاسین ان نیتوں کے ساتھ پڑھنی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، اور اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے دعا۔ حدیث میں آتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ پھر ایک اور جگہ پہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور دوسری جگہ فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا کرنا بھی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے چاہے تو اجتماعی طور پر دعا کریں، چاہے تو اکیلے میں دعا کریں، اور دل کے ساتھ رو رو کے گڑ گڑا گڑ گڑا کے کہ بس یہ سوچ کے وہ دعا کریں کہ بس یہ ہماری آج جو شب برات کی رات جو ہے یہ ہماری آخری رات ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ پھر یہ رات ہمیں ملے گی یا نہیں ملے گی، بس یہ سوچ کے آج اللہ کو اپنے رب کو منانے کی رات ہے، اور جہنم سے خلاصی پانے کی رات ہے، اور جو مانگنا ہے دل کھول کے اللہ تعالیٰ سے مانگنے، اللہ سے مانگنے میں کائے کی شرم، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب ہے، وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جس کا ہم وضاحت بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو صرف سمجھانے کے طور پر بتایا جاتا ہے کہ اللہ پاک ماں سے بھی 70 زیادہ گنا زیادہ محبت اپنے بندے اور بندیوں سے کرتا ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے۔ در حقیقت اللہ پاک کتنی محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات لامحدود، اللہ کی صفات لامحدود، اللہ کے انعام و اکرام لامحدود، اور اللہ کی بخشش لامحدود، اللہ کے تمام امر جو ہیں وہ لامحدود ہے، کیونکہ وہ ثم ورا الورا ہے، وہ رب ہے، ہمارا پالنے والا ہے، اور وہ توبہ کرنے والے بندے اور بندیوں کو اتنا پسند کرتا ہے کہ جس کا بیان کرنا محال ہے، کہ اللہ بہت خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ یا بندی گڑ گڑا کر اپنی عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے بیوی بچوں کے، میرے پڑوسیوں کے، کل مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، جن اور انس کے، یا اللہ پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو بس کہنے کا مقصد میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں یہ ہے کہ آج کی رات بہت اہمیت کی رات ہے، اس رات کو اللہ کے واسطے کسی فالتو چیزوں میں نہ گزاریں، اس وقت کو برباد نہ کریں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ پھر یہ رات ہمیں نصیب ہوگی دوبارہ یا نہیں نصیب ہوگی۔ تو بس یہ سوچتے ہوئے جن بہنوں نے ہماری اور جن بھائیوں نے ہمارے روزہ رکھنا ہے وہ روزے کا بھی اہتمام کر لیں۔ آج کا بھی روزہ یعنی 14 شعبان جو ہے آج کا روزہ رکھنا بھی صحیح ہے، اور 15 شعبان کا روزہ رکھنا بھی صحیح ہے،
ایک روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں ممانعت ہے۔ جب بھی آدمی روزے رکھے اس طرح کے جو نفلی روزے ہیں تو 2 رکھے، 14 تاریخ کا بھی رکھ لے اور 15 کا بھی رکھ لے۔ اور ویسے ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ ایام بیس کے روزے رکھا کرتے تھے، ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے، وہ سنت ہے۔ وہ سنت پہ جو شخص عمل کرنا چاہتا ہے وہ کرے، کوئی اس کے اندر مذائقہ نہیں ہے۔ اور میں نے حدیث مبارکہ پڑھی تھی آپ کے سامنے کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجرہ مئات شہید، میری امت میں بگاڑ کے وقت جو شخص میری سنتوں کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوب کی ایک سنت پر عمل کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے انعام ہے، اکرام ہے کہ حضور کی ایک سنت، اصل میں جن سنتوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں وہ معمولی نہیں ہے، حضور کی ہر سنت کے اندر انسان کو اجر بھی ملتا ہے اور اس کے اندر حکمت بھی ہے، اس کے اندر طب بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کبھی سنت پر عمل کر کے تو دیکھیں، مثال کے طور پر یعنی جیسے ہم پانی پیتے ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے اور جو ہے پانی پئیں اور 3 سانسوں کے اندر پانی پئیں، ٹھیک ہے نا۔ پہلے تھوڑا سا پانی پئیں، پہلی چسکی میں تھوڑا سا پانی پئیں، پھر دوسری چسکی میں بھی تھوڑا سا پانی پئیں اور تیسرے اس کے اندر سیر ہو کے پانی پی لیں، اس طرح 3 سانسوں کے اندر پانی پئیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اس سنت پر عمل کرتے ہیں تو آپ دیکھیں چاہے گرمی کے دن ہو چاہے سردی کے دن ہو، جو پیاس آپ کو لگ رہی ہوگی کہ لوگ جگ کے جگ پانی پی جاتے ہیں، کئی گلاس ٹھنڈا پانی پی جاتے ہیں، لیکن آپ سنت کے مطابق پانی پی کر دیکھیں، یقین مانیں وہ ایک گلاس آپ کی پیاس کو بجھا دے گا۔ تو اس سے حکمت بھی پتہ لگی، حضور کی سنت پر عمل بھی ہوا اور آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب بھی ملے گا اور ایک سنت تازہ کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور اس پر عمل کا ثواب بھی ملے گا۔ اور اپنی زندگی کے اندر سنتوں کو لانے کے لیے اہتمام کریں کہ اپنی زندگی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ اللہ پاک سے دعا کریں کہ ہم بالکل ویسے ہی گزاریں جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور خلفائے راشدین کی تعلیمات اور صحابہ اکرام کی تعلیمات کے ذریعے وہ پیغام ہم تک پہنچے ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق، عمل کرنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج کی رات کا خصوصی طور پر اہتمام کریں اور اپنے بیوی بچوں کے حق میں، اپنے پڑوسیوں کے حق کے اندر، اپنے والدین کے حق کے اندر اور کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے حق کے اندر دعا فرمائیں، خصوصی طور پر دعا فرمائیں۔ یہ رات جو ہے مانگنے کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کو منانے کی رات ہے اور اپنے آپ کو جہنم سے خلاصی دلوانے کی رات ہے۔ تو اللہ کے واسطے آج کی رات کو ہرگز کسی بھی غیر شرعی کام کے اندر نہ گزاریں اور فالتو باتوں میں نہ گزاریں، اور کیا کہتے ہیں جلد سے جلد جو بھی آپ کے گھر کے کام ہیں ان کو کوشش کریں کہ ان کو جلد سے جلد کر کے ختم کر کے اور آرام سے طہارت حاصل کر کے بعد نماز مغرب کے نماز پڑھیں، اور ہو سکے تو اس کے بعد اوابین کی جو نماز ہے جو 6 رکعتیں ہیں اگر پڑھ سکتے ہیں تو وہ بھی پڑھ لیں، بہت اچھی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو دل چاہے وہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ بس آج کی رات جو ہے نا ہم نے اپنا سارا ٹائم جو ہے وہ اللہ کے لیے وقف کر دینا ہے اور اللہ سے دعا کرنی کہ یا اللہ بقیہ جتنی بھی ہماری زندگی ہے ہمیں تو اپنا بنا لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں ہماری بقیہ جتنی زندگی صراط مستقیم پر چلتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب سے پہلے
مجھ ناچیز مفتی افتخار کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، جن اور انس کو ہم میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، اللہ پاک سب کو مکمل شفا کلی عطا فرمائے، صحت جسمانی، صحت روحانی دونوں عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دائمی ایمان کامل عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے زندگی بھر کے تمام گناہوں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اور آج کی رات صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے، حاسدین کے شر سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک وسیع تر رزق حلال و طیب ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے بیوی بچوں کو، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ذمے جن لوگوں کے بھی حقوق العباد ہیں، یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، تو ان لوگوں کے دلوں میں ڈال دے کہ وہ ہمیں معاف کر دیں، اور ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرما کہ ہمارے حقوق جن لوگوں پر نکلتے ہیں، ہم محض تیری رضا و خوشی کے خاطر ان تمام لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ یا اللہ تو بھی انہیں معاف فرما دے، اور ان کے گناہوں کو نہ صرف معاف فرما بلکہ ان کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ اور یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو اور گناہوں کو نہ دیکھ بلکہ اپنی عطاؤں کو دیکھ۔ انی مغلوب فانتصر، ان اللہ قوی عزیز، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ ہم عاجز اور کمزور بندے ہیں، تو زبردست قوت والا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ ہم کمزوروں پر رحم فرما۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما، اگر تو نے ہم پر رحم نہیں فرمایا تو یا اللہ ہم کہاں جائیں۔ یا اللہ آج کے دن اپنے زندگی بھر کے تمام گناہوں کا ہم تیری بارگاہ میں اعتراف کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ سبقت رحمتی علی غضبی، یا اللہ تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے۔ یا اللہ تو اپنی وسیع تر رحمت کے صدقے میں ہمارے پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ بقیہ اب ہماری جتنی بھی زندگی اپنی رضا کے مطابق دین پر چلتے ہوئے گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جب بھی موت کا وقت آئے تو یا اللہ ہماری زبان پر کلمہ جاری ہونے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ جو لوگ گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، جس قسم کے بھی مرض میں مبتلا ہیں، یا اللہ پاک سب کو مکمل شفا کلی عطا فرما۔ جن بہنوں نے اور بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ ان سب کی دعاؤں کو تو بہتر جانتا ہے، ان سب کی تمام جائز مرادوں اور دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ موت سے پہلے پہلے ہم سب کو حرمین شریفین کی حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما اور بار بار نصیب فرما۔ یا اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ یا اللہ ہم سب کو شیطان اور نفس کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم شیطان اور نفس کے شر سے نہیں بچ سکتے۔ یا اللہ تو ہماری خصوصی مدد فرما۔ یا اللہ ہم سب کو پانچوں وقت کی نماز کا پابند بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو ذہنی اور قلبی سکون عطا فرما۔ یا اللہ ہماری جو بھی بچیاں اور بہنیں گھروں میں رشتوں کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے لیے جلد سے جلد ان کے جوڑ کا رشتہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے والدین کی صحیح معنوں میں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے خطاؤں کو تو محض اپنے فضل و کرم سے درگزر فرما دے۔ یا اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو پانچوں وقت کی نماز باجماعت پڑھنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ پاک ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنی عطاؤں کو دیکھ، ہم کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو دلوں میں ہمارے حاجات ہیں، جو بھی ہماری بہنوں کے اور مسلمان بھائیوں کے دلوں میں حاجات ہیں، ضروریات ہیں، جو بھی ان کی دعائیں ہیں، سب کو اپنے فضل و کرم سے ان کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائیو۔ یا اللہ اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور سچے دل کے ساتھ ان کی اتباع کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو بدعات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے پڑوسیوں
کہ جو حقوق ہم پر ہیں ہمیں صحیح معنوں میں اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بہن بھائیوں کے، شوہر بیوی کے حقوق ہیں، یا اللہ ہمیں تمام حقوق العبادات کے حقوق العباد جو ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو حقوق العباد کے معاملے میں یا اللہ ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ان پر یا اللہ ہمیں معاف فرما، اور جن کے حقوق ہمارے ذمے ان کے دل میں رحم ڈال دے کہ وہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ آج ہم تیرے سامنے تجھ کو گواہ بناتے ہوئے، اور یہ جو تو نے ہم پر 2 فرشتے مقرر کیے ان کو گواہ بناتے ہوئے ہم تیرے سامنے التجا کرتے ہیں، تجھ سے فریاد کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم ان تمام لوگوں کو معاف کرتے ہیں جن پر ہمارے حقوق العباد نکلتے ہیں۔ یا اللہ محض تیری رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم ان سب لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ یا اللہ تو بھی انہیں معاف فرما دے اور ان کا ٹھکانہ بھی جنت الفردوس میں بنا، ان کی بھی تمام پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ ان پر رحم فرما۔ یا اللہ ہم سب کے مرحوم والدین کی کلی مغفرت فرما، کل مومنین مومنات مسلمین مسلمان جن اور انس کی کلی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے مسلمان بھائی بہن اس دنیا سے گزر گئے ہیں، یا اللہ سب کی کلی مغفرت فرما، سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس میں بنا۔ یا اللہ قبر کی تمام منازل سب پر آسان فرما دے، عالم برزخ کی زندگی کو آسان فرما دے۔ یا اللہ قبر کے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرما، عذاب قبر سے کلی طور پر جو بھی ہمارے مسلمان بھائی بہن کسی بھی وجہ سے عذاب قبر میں اگر مبتلا ہیں تو عذاب قبر سے کلی طور پر ان سب کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام ظاہری اور باطنی بیماریوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما دے، ہم سب کو صحت جسمانی اور صحت روحانی دونوں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب یوم القیامہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ یا اللہ مجھ ناچیز کی، میرے بیوی بچوں کی، ہمارے پڑوسیوں کی اور کل مومنین مومنات مسلمین مسلمان جن اور انس کی زندگی بھر کی تمام عبادات کو اور ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور اس بابرکت رات کے صدقے میں اپنے پیاروں کے صدقے میں اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ جو کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہے اس کے لیے ہمیں معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔